نبی کا کلمہ پڑھا ابو بکر سب سے پہلے جو میرے نبی کا جانثار بنا، ابو بکر سب سے پہلے جو میرے نبی کا وفادار بنا، ابو بکر سب سے پہلے جس نے 40,000 نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے، ابو بکر جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا، ابو بکر جس نے سیدنا بلال کو آزاد کروایا، ابو بکر نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے، ابو بکر جس نے میرے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا، ابو بکر جو غار تک لے کر کے گئے ہیں، ابو بکر جو بدر کے میدان میں میرے نبی کے ساتھ آئے، ابو بکر بدر کے میدان میں خیمے کے اندر دعا کی حالت میں جس نے میرے نبی کو سینے سے لگا کر تسلیاں دی ہیں، ابو بکر جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن اولئک هم المفلحون کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن اولئک هم الراشدون کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن لقد من اللہ علی المؤمنین کہتا ہے، ابو بکر جس نے اپنے گھر کا سارا سامان اپنے نبی کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا، ابو بکر جس نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی اپنے محبوب پیغمبر کے نکاح میں دے دی، ابو بکر جس کی بیٹی کو عتیقہ کائنات کہا جاتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کو عفیفہ کائنات کہا جاتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کو عالمہ کائنات کہا جاتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کو مفسرہ کائنات کہا جاتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کو محدثہ کائنات کہا جاتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کی عزت کی صفائی کے لیے کائنات کا پروردگار خود کلام کرتا ہے، ابو بکر جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی ہے، ابو بکر میرے نبی کے بعد مسجد نبوی کی جس نے سب سے پہلی اینٹ رکھی، ابو بکر جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا، ابو بکر جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا، ابو بکر جس نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہے، ابو بکر میرے نبی کی وفات پر جس نے تاریخی خطبہ دیا، ابو بکر میرے نبی کی وفات کے بعد جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا، ابو بکر میرے نبی کی وفات کے بعد جس نے ختم نبوت کا دفاع کیا، ابو بکر میرے نبی کی وفات کے بعد جس نے جہاد کے میدانوں کو سجایا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جو مصلی رسول کے وارث بنے، ابو بکر میرے نبی کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے، ابو بکر میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے، ابو بکر جسے میرے نبی دایاں ہاتھ پکڑ کر کے اٹھائیں گے، ابو بکر جن کو حوض کوثر پر میرے پاک پیغمبر اپنے ساتھ کھڑا کریں گے، ابو بکر جس کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے، ابو بکر جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا، ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ اور آئیے یہیں پر بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جنت میں نہیں جائیں گے، میں کہتا ہوں آ میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں، وہ تو آج بھی جنت میں ہی آرام فرما ہیں۔ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، ایجنسیز کے لوگ موجود ہیں، میں ان کو اپنا رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اونچی آنکھوں آمین۔
آپ کی آواز میرے تک انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آئے گی، اور اتنا جو جمع غفیر ہے مجھے محسوس ہوگا کہ آپ جاگتے ہوئے بیٹھے ہیں اور زندہ بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام کا تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان کانفرنسز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو جگایا جائے، آپ کے ایمان کو جلا بخشی جائے، اور وہ جو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ آپ سو گئے ہیں اور وہ جو کچھ مرضی کہتا چلا جائے، اسے پتہ چلے کہ ابھی صحابہ کے غلام زندہ ہیں۔ زندہ ہے نا جی انشاءاللہ؟ اونچی آنکھوں انشاءاللہ، ہاتھ چوکے آنکھوں انشاءاللہ۔ کچھ لوگ نہ صرف ایسے ہی بولتے نہیں ہیں ساتھ، اور آج آپ نے بولنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضرات گرامی قدر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاد محترم الشیخ سید سلطان شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، اور میں ان کو سبق سنانے والا ہوں۔ سب سے پہلے دعا کیجیے اللہ میرے شیخ کی زندگی میں، صحت میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ میرے محترم الشیخ مولانا عمر فاروق شاکر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور میرے دوسرے شیخ بھی تشریف فرما ہیں۔ آئیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی سے ملاقات کی اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں پھر مجھ سے ملاقات کر لی، میرے چہرے کا دیدار کر لیا، مر رآنی او رآ مر رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے یار ابو بکر کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ آپ کی آواز نہیں آئی مجھ تک، آپ کی آواز نہیں آئے گی تو میں نہیں بولوں گا، میں نے 5 منٹ میں چھوڑ دینا ہے، آپ کی آواز مجھ تک آنی چاہیے۔ ایک بار اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، صحابی رسول، اب یہ جو صحابیت کا منصب ہے یہ قصبی منصب نہیں ہے، یہ وہبی منصب ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں چلے کاٹ کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، روزے رکھ کر کے، حج ادا کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے، اللہ کی عبادت کر کے صحابی رسول بن جاؤں، تو بولو بن سکتا نہیں ہے، کیونکہ صحابیت کا یہ جو منصب ہے یہ قصبی منصب نہیں ہے، یہ وہبی منصب ہے۔ اللہ نے جسے چاہا چن کر کے میرے نبی کا صحابی بنا دیا۔ ان عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آیا تو آمینہ کے لال کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا عبداللہ کے لخت جگر کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا آمینہ کے نور نظر کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا وہابیوں کے پیر کا دل پسند آیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اسے قبول کر لیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اسے چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبروں کا پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، رسولوں کا رسول بنانے کے لیے چن لیا۔ اور کرنے کے بعد کائنات کے پروردگار نے ثم نظر فی قلوب العباد، پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور پرکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر کائنات کے
परवरदिगार को तमाम कायनात में से अगर दिल पसंद आए, आमीना के लाल के यारों के पसंद आए, मेरे नबी के जानिसारों के पसंद आए, मेरे नबी के वफादारों के पसंद आए, अल्लाह को जो जो दिल पसंद आता चला गया, मेरा नबी उसको चुन करके, मेरे नबी का अल्लाह उसको चुन करके मेरे नबी का गुलाम बनाता चला गया। ये देखिए ना, हजरत अबू बकर को बनु तुमैम से चुना, हजरत उमर को बनु अदी से चुना, हजरत उस्मान को बनु उमैया से चुना, हजरत अली को बनु कुरैश से चुना, हजरत सलमान को फारस से चुना, हजरत अबदर को कबीले गफ्फार से चुना, हजरत बिलाल को हबशा की सरजमीन से चुना। न हुस्न देखा, न रंग देखा, न जमाल देखा, न माल देखा, न हसब देखा, न नसब देखा, अल्लाह लोगों के दिलों को देखता चला गया। जो जो दिल पसंद आते चले गए, अल्लाह उसको चुन करके मेरे नबी का गुलाम बनाता चला गया। बस सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब मैं ये बात कहता हूँ कि अगर तू सहाबा की बात करता है तो तुझे ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि ये खुद चल कर के नहीं आए हैं, इनको चुन कर के भेजा गया है, ये खुद अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। हजरात गिरामी कदर, आइए कौन सहाबा हैं, कौन सहाबा हैं, आइए जुमला मेरा काबिल गौर है। मैं कहा करता हूँ सहाबा हमारे मोहसिन हैं। बोलो सहाबा हमारे, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। आप बोलेंगे तो मैं बोलूँगा। आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला है। आप ज़रा ऊंची बोले। अगर आपने सहाबा का तज़किरा भी नहीं करना, वो यही तो बात कहते हैं ना कि आप सोए हुए हैं। अगर आप नहीं जागेंगे तो मामला कैसे हल होगा? उसे बताना पड़ेगा कि सहाबा के ग़ुलाम अभी ज़िंदा हैं। हमारे होते हुए सिद्दीक़ अकबर की गुस्ताखी नहीं हो सकती है। शहर कराची ने बताया, शहर इस्लामाबाद ने बताया, आज आप भी तो बताइए ना कि आप सहाबा किराम के गुलाम जिंदा हैं। हजरात गिरामी कदर, मैंने लफ्ज़ बोला, ये जो सहाबा हैं ये हमारे मोहसिन हैं। बोलो सहाबा हमारे मोहसिन हैं, सहाबा हमारे मोहसिन हैं। आप कहेंगे वो कैसे? आइए देखिए तो सही ना। अगर कलमा हमारे तक पहुंचा है तो कलमा पहुंचाया सहाबा किराम ने है। ये सहाबा किराम का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, हम तक नमाज पहुंचाई है। ये सहाबा किराम का एहसान है, हम तक हदीस मुस्तफ़ा पहुंचाई है। ये सहाबा किराम का एहसान है। कुरान लेकर के जिब्रील आया, लेकिन मेरे नबी के कल्ब अतहर पर नाजिल किया। मेरे नबी ने सहाबा किराम को सुनाया, सहाबा ने हम तक पहुंचाया। ये सहाबा किराम का बहुत बड़ा एहसान है। हमें तो तिजारत का तरीका मालूम नहीं था कि हलाल क्या है, हराम क्या है। सहाबा किराम ने हमें तिजारत का तरीका बताया। ये हम पर सहाबा किराम का बहुत बड़ा एहसान है। हमें तो अपने वालिदैन की इज्जत और इकराम का इल्म नहीं था। सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह की अहादीस पहुंचाई। अगर आज बेटा अपने वालिदैन की इज्जत और इकराम करते तो ये सहाबा किराम का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर आज हम कुत्ते का गोश्त नहीं खाते, खंजीर का गोश्त नहीं खाते, हमें मालूम है हलाल क्या है, हमें मालूम है हराम क्या है। ये हलाल और हराम की हमें सहाबा किराम ने सिखाई है। मालूम ये पड़ा, ये हम पर सहाबा किराम का बहुत बड़ा एहसान है। हम तक रब की तौहीद पहुंचाई है। ये सहाबा किराम का हम पर एहसान है। हमें सहाबा किराम ने सीरत मुस्तफ़ा पहुंचाई है। ये सहाबा किराम का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। सहाबा किराम ने अकीदा खत्म नबुव्वत हम तक पहुंचाया है। ये सहाबा किराम का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मैं मुकदी गल मुका देवा, रब्बे काबा की कसम है, अगर किसी ने रब्बे कायनात तक पहुंचना है उसे मुस्तफ़ा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। अगर किसी ने मुस्तफ़ा से मिलना है उसे सहाबा किराम के दरवाजे पर आएगा। सहाबा किराम को निकाल करके नमाज बाकी नहीं बचती। सहाबा को निकाल दो, रोज़ा बाकी नहीं बचता।
صحابہ کو نکال دو، یہ جو 30 پاروں والا قرآن ہے باقی نہیں بچتا ہے، صحابہ کو نکال دو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ہر حدیث کا راوی میرے نبی کا صحابی ہے، یہ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے حدیث مصطفیٰ باقی نہیں بچتی ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، کائنات کا پروردگار بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا ہے کہ کسی صحابی رسول کی اوپر کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی بات ہو جائے۔ کائنات کا پروردگار اپنے نبی کے یاروں سے کتنا پیار کرتا ہے، یہ دیکھیے تو صحیح نا۔ مکہ کے مشرک میرے نبی کے پاس آگے آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی تعلیمات لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے، یہ جو غریب صحابہ بیٹھے ہوئے، یہ حضرت بلال بیٹھے ہوئے، یہ حضرت صہیب رومی بیٹھے ہوئے، یہ حضرت عمار بن یاسر بیٹھے ہوئے، یہ جو لوگ ہیں ہمارے گھروں میں جو نوکر کام کرتے ہیں یہ ان کے برابر ہیں، ہم ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم مکہ کے چودھری ہیں، ہم مکہ کے وڈیرے ہیں، ہم مکہ کے سردار ہیں، ہمارے لیے الگ مجلس کا اہتمام کیا جائے۔ کائنات کے سوہنے نبی نے اپنے دل میں یہ خیال لے کر کے آگے ہیں، اگر ان کو الگ وقت دے دیا جاتا ہے، اگر ان کو الگ بٹھا دیا جاتا ہے، شاید یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، شاید یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، شاید یہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ ابھی حکم نہیں دیا، ابھی صحابہ کرام کو اٹھایا کوئی نہیں ہے، ابھی دل میں خیال آیا، کائنات کے پروردگار نے جبریل کو قرآن دے کر کے بھیج دیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ او میرا سوہنا نبی ان سرداروں کی وجہ سے اپنے قریب صحابہ کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا، ان چودھریوں کی وجہ سے اپنے قریب صحابہ کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا۔ تیرے دل میں ہی خیال ہے نا کہ میں ان کو سمجھاؤں گا، اگر الگ سمجھاؤں گا یہ مسلمان ہو جائیں گے، یہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے، یہ ایمان لے کر کے آ جائیں گے۔ تو سن میرا سوہنا نبی، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ ایمان لاتے ہیں، لائیں، کفر کرتے ہیں، کرتے پھرے، ان کی وجہ سے تو نے اپنے غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا۔ یاد رکھنا یہ تیرے صحابہ غریب نہیں ہیں، میں نے ان کے دلوں میں ایمان کی دولت بھر دی ہے، میں نے ان کے دلوں کو ایمان کی دولت سے اتنا مالا مال کر دیا ہے کہ دنیا کائنات کا کوئی بھی بڑے سے بڑا سردار تیرے ایک چھوٹے سے غلام کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے اگلی بات سنیے۔ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے نا، کائنات کا پروردگار اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے مسئلہ بیان کر دیا، بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ آپ کے شاگرد رشید آپ کے پاس بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں، استاد جی آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، جو صحابہ کرام سے محبت کرتے اللہ خود اس بندے سے محبت کرتے، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے، اس کی دلیل بھی تو پیش کیجئے۔ اب امام صاحب دلیل پیش کرنے لگے اور دلیل کے طور پر رب کے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ امام صاحب فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا، او میرا سوہنا نبی اپنی زبان سے اعلان فرما دے۔ میرے نبی نے اعلان کیا، اور میری امت کے لوگوں اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو تمہیں کام ایک کرنا پڑے گا، فَاتَّبِعُونِی، تم میری اطاعت کر لو، میری فرما برداری کر لو، مجھے فالو کرنے لگ جاؤ۔ امام صاحب فرماتے ہیں اب غور کیجئے گا، میرے نبی نے نماز پڑھی، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ میرے نبی نے روزہ رکھا، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ میرے نبی نے حج کیا، ہم حج کرتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ میرے نبی نے زکوٰۃ دی، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ میرے نبی کی سیرت ہے، ہم اس سیرت پر چلتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ میرے نبی نے حج کیا،
ہم حج کرتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ اسی طرح میرے نبی نے اپنے یاروں سے پیار کیا، ہم بھی اپنے نبی کے یاروں سے پیار کرتے ہیں، اور جو میرے نبی کی اطاعت میں اپنے نبی کے یاروں سے پیار کرتا ہے، کائنات کا پروردگار خود اس بندے سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور صحابہ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہو نا، اونچی آنکھو انشاءاللہ۔ کوڑی آواز پتہ نہیں میرے تک کیوں نہیں آندی، شاید میرا کوئی مسئلہ ہے۔ صحابہ سے محبت کرنے والے بیٹھے، اونچی آنکھو انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ سب سے راضی ہے، جو صحابہ سے راضی ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے میں اپنی بات کو آگے لے کر کے چلوں، آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ مجھ سے پہلے شیخ محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ فرما رہے تھے، میرا دل چاہتا ہے میں بھی 10 منٹ سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ آپ کے گوش گزار کروں، اور پھر بات اختتام کی طرف لے کر کے چلوں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے نا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے آخری لمحات گزر رہے ہیں، میرے نبی کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، میرے نبی غشی کے عالم سے اٹھتے ہیں، ایک ہی سوال کرتے ہیں، کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، محبوبہ مصلی آپ کا ہے، آپ کے مصلی پہ کوئی کھڑا ہو کر کے کیسے نماز پڑھائے؟ میرے نبی فرماتے ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، محبوبہ میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، میرے بابا بڑے نرم دل کے انسان ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ فاروق اعظم کو حکم فرما دیجئے، نماز ہی تو پڑھانی ہے۔ فاروق اعظم آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھا دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، او عائشہ صرف میں نہیں چاہتا ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھائے، بلکہ کائنات کا پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ مصلی میرے مصطفیٰ کا ہو، امام صدیق اکبر بنے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابھی نہ لاؤ نعرہ ستے پہنے نہ لاؤ نعرہ، حضرت صدیق اکبر نے میرے نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ کتنی نمازیں پڑھائیں؟ کتنی پڑھائی ہیں؟ 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ اور آئے حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لقب حضرت ابو بکر کو دیا، صدیق اکبر۔ صدیق اکبر آپ نے 12 مرتبہ سنا ہوگا، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ آج محرم الحرام کے مہینہ کے اندر پورے پاکستان میں صدیق صدیق ہو گئی، اب ہر بچہ بوڑھا اور نوجوان صدیق صدیق کے نعرے لگا رہا۔ حضرت ابو بکر کو آخر صدیق کب کہا گیا؟ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام معراج کی رات جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے واپس آئے، صبح سویرے ابو جہل کی میرے نبی سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل عرض کرتے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس کوئی نئی بات ہو تو مجھے بتائیے، کوئی نیا قصہ ہو تو مجھے سنائیے۔ یوں ہی پوچھتا ہے کہ اگر مجھے کوئی نئی بات پتا چلے میں لوگوں کو جا کر کے بتاؤں کہ اب تمہارے نبی نے ایک اور نئی بات کر دی، اب تمہارے نبی نے ایک اور نیا واقعہ بیان کر دیا۔ میرے نبی بڑے مطمئن انداز میں ارشاد فرما ہوئے، میرے نبی فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نئی بات یہ ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے 7 آسمان پار گیا، جنت کی سیر کر کے سدرۃ المنتہا سے ہو کر کے واپس آیا ہوں۔ ابو جہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ارے مجھ سے تو ان کی زمین کی باتیں سنبھالی نہیں جاتی ہیں، آج تو یہ آسمانوں کی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا آپ اپنی بات پر پکے ہیں، اگر میں کسی کو لے کر آ جاؤں آپ اس کے سامنے بھی کہیں گے کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، او ابو جہل تو مینوں مان یا نہ مان، لیکن تو اتنا ضرور ماننا کہ میری زبان تو کبھی زندگی دے وچ
कभी झूठ नहीं निकला। अबू जहल उठा, भागता हुआ गया, अबू बकर कहाँ हैं, अबू बकर कहाँ। हजरत अबू बकर मिल गए। कहा अबू बकर एक बात तो बता, अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से सातों आसमान पार गया, जन्नत की सैर करके रात के उसी एक हिस्सा के अंदर वापिस आया हूँ, हालांकि एक आसमान से दूसरे आसमान का 500 सालों का सफर, दूसरे आसमान से तीसरे आसमान का 500 सालों का सफर, ये 3500 साल का सफर बनते। और अगर कोई इंसान ये कहे कि वो चंद लम्हों में रात के एक छोटे से हिस्सा के अंदर सातों आसमानों की सैर करके आया है, क्या ये बात अकल में आती है, क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात शऊर में आती है? आप फरमाते और नहीं नहीं अबू जहल, बात अकल में नहीं आती, बात समझ में नहीं आती, बात जहन में नहीं आती। हजरत अबू बकर की बात सुन करके अबू जहल दिल ही दिल में खुश होने लगता है। अरे अबू बकर ने तो इनकार कर दिया, अभी जब मैं इसको बताऊं ना कि ये बात तो तेरे नबी ने कही, ये बात तो तेरे पैगंबर ने कही, अबू बकर का ईमान गया, अबू बकर का यकीन गया, अबू बकर का दीन गया, अबू बकर का इस्लाम गया, अबू बकर का कलमा गया। हजरत अबू बकर अभी खामोश हैं। आप फरमाते हैं अबू जहल बता तो सही, ये बात कही किसने है? बड़ा इतराते हुए कहता है ये बात उसने कही है जिसका तू कलमा पढ़ता फिरते, ये बात उसने कही है जिसके लिए तू मारे खाता फिरते, ये बात उसने कही है जिसके लिए तू गवाहियां देता फिरते। सुनो कायनात के लोगों, हजरत अबू बकर के ईमान की बात करते हो, रब्बे काबा की कसम है हजरत अबू बकर के ईमान का कायनात में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत अबू बकर बोले, मैं कहता हूं नहीं नहीं, अबू बकर का ईमान बोला। आप ऐलान करके कहते हैं ओ अबू जहल सुन मेरी बात, अगर ये बात मेरे नबी की जुबान अतहर से निकली है फिर तुझे इतना इतराने की जरूरत कोई नहीं, इतना खुश होने की जरूरत कोई नहीं। अगर ये बात मेरे नबी ने इरशाद फरमाई है फिर अबू बकर की अकल में आए या ना आए, अबू बकर इस बात पर ईमान लेकर के आता है। सुबहान अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को पता चला मेरे नबी ने हज़रत अबू बकर को सिद्दीक के लक़ब के साथ नवाजा। और आओ मैं एक नई बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। ये हज़रत अबू बकर को बुरा कहते हैं, हज़रत अबू बकर को गाली देते हैं। सुनिए, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, मैं दावा करने लगा हूँ अगर तारीख से हज़रत अबू बकर को निकाल दिया जाए, ये कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अबू बकर बेईमान हो गए। अगर हज़रत अबू बकर को निकाल दिया जाता है, इनके 12 इमाम साबित नहीं होते। आप बोलिए मैंने क्या कहा? अगर हज़रत अबू बकर को दरमियान से निकाल दिया जाता है, इनके 12 इमाम साबित, बोलो उची 12 इमाम साबित। अज मैं तुहाडे नाल जिद लाइए तो तुसी मेरे नाल लाइए, सुभान अल्लाह है। इनके 12 इमाम साबित नहीं होते, इनके 12 इमाम साबित नहीं होते हैं। अब मैं दलील देने लगा हूँ, तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो कीजिएगा। मक्का की धरती पर एक शख्स पैदा हुआ जिनका नाम हज़रत उस्मान बिन आमिर है, जिनको अबू कुहाफा के नाम से पहचाना गया। इनका निकाह हज़रत सलमा के साथ हुआ जिनको उम्मुल खैर के नाम से पहचाना गया। इन दोनों का निकाह हुआ, एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला रख दिया गया। ये वही अब्दुल्ला है जिन्होंने सबसे पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ा है। ये वही अब्दुल्ला है जिन्होंने सबसे पहले मेरे नबी की जानिसारी इख्तियार की है। ये वही अब्दुल्ला है जो मेरे नबी का यार है। ये वही अब्दुल्ला है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल की और इनको अबू बकर के नाम से पहचाना गया। फिर मेरे नबी ने सिद्दीक अकबर के लक़ब से नवाजा। अब अबू बकर सिद्दीक के नाम से दुनिया सारी की सारी इनको जानती है। इनका निकाह हुआ, इनको कायनात के परवरदिगार ने 3 बेटे अता फरमाए। इनका सबसे बड़ा जो बेटा है उसका नाम अब्दुर्रहमान है। अब्दुर्रहमान का निकाह हुआ, अल्लाह ने एक बेटी अता फरमाई है। उस बेटी का नाम हजरत अब्दुर्रहमान ने अपनी बड़ी बहन के नाम पर
اسما رکھ دیا ہے. اب یہ جو اسما ہے یہ حضرت ابو بکر کی پوتی لگی. اب دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں حضرت محمد, ان کا بھی نکاح ہوا. ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قاسم رکھ دیا گیا. اب یہ جو قاسم ہے یہ سیدنا صدیق اکبر کا پوتا لگا. اب ان کی پوتی کا اور ان کے پوتے کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا ہے. جب نکاح ہو گیا تو ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کو ام فروا کہا جاتا ہے. یہ حضرت صدیق اکبر کی لڑی ہے. اب مولا علی کی لڑی دیکھیے. مولا علی کے ہاں سیدنا حسین پیدا ہوئے. حضرت سیدنا حسین کو ساری کائنات جانتی ہے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کے بیٹے زین العابدین ہیں. زین العابدین کے بیٹے امام باقر ہیں. امام باقر کا نکاح حضرت ابو بکر کی پوتی حضرت ابو بکر کی دھوتی ام فروا کے ساتھ ہو جاتا ہے. جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جن کو امام جعفر صادق کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یہ وہی امام جعفر صادق ہے جن کے نام پر فقہ جعفریہ بنی ہوئی ہے, اور یہ وہی امام جعفر صادق ہیں جن کے نام پر تم روٹیاں اکٹھی کرتے ہو, جن کے نام پر تم نے اپنا جعفری مذہب بنایا ہوا ہے. امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کی اولاد میں سے پھر امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے. امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے امام رضا قاسم پیدا ہوئے. امام رضا قاسم کی اولاد میں سے امام نقی علی پیدا ہوئے. امام نقی علی کی اولاد میں سے امام تقی علی پیدا ہوئے. امام تقی علی کی اولاد میں سے امام حسن عسکری پیدا ہوئے. 260 ہجری تک سیدنا صدیق اکبر کا خون مبارک ان اہل بیت کے ساتھ ملتا ہوا چلتا ہوا آیا ہے. حضرت ام فروا کے لڑی میں سے ان کے 7 امام پیدا ہوئے ہیں, اور یہی امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ہیں جن کے یہ کلمات طریق کے اوراق کے اندر نقش ہیں. آپ فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین, ابو بکر میرے ننیال بھی ہے, ابو بکر میرا ددیال بھی ہے, ابو بکر میرا دادا بھی ہے, ابو بکر میرا پردادا بھی ہے, ابو بکر میرا امام بھی ہے, ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے, ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے. اور جن کے نام پر تو نے مذہب بنایا ہوا ہے وہ حضرت ابو بکر کو اپنا بڑا مانتے ہیں. مانا یہ ہوا کہ تجھے اپنے بڑوں کا حیا بھی نہیں آتا. نہ تو حضرت ابو بکر کو مانتا ہے, نہ تو مولا علی کو مانتا ہے, نہ تو مولا علی کی اولاد کا حیا کرتا ہے. مولا علی کو مانتا ہے, مولا علی کا کلمہ نہیں مانتا. مولا علی کو مانتا ہے, مولا علی کی نماز نہیں مانتا. مولا علی کو مانتا ہے, مولا علی کے روزہ نہیں مانتا. مولا علی کو مانتا ہے, مولا علی کے قرآن کو نہیں مانتا. مولا علی کو مانتا ہے. مولا علی جن کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھتے رہے ان اماموں کو نہیں مانتا ہے. مولا علی جن کے ساتھ رشتے طے کرتے رہے ان رشتے داروں کو نہیں مانتا ہے. مانا یہ ہوا نہ یہ دین کو مانتے, نہ اسلام کو مانتے, نہ قرآن کو مانتے, نہ میرے پیغمبر کی حدیث کو مانتے, نہ رب کی توحید کو مانتا ہے. یہ آج ہم اہل سنت ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں. حضرات گرامی کے در آئیے آخری بات کرتا ہوں, اور استاد محترم بیٹھے ہیں. یہ حقیقت میں زیادہ گفتگو کرنا یہ بالکل بے ادبی کہلائے گی. آخری بات سنیے, میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کو نکال دیا جائے تو ان کے امام باقی رہتے, اونچی بولو باقی رہتے, پھر بولنے باقی رہتے. اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. سنا نعرہ آپ نے؟ اونچی بولو, سنا نعرہ آپ نے؟ اب یہ دیکھیے اس کی سپیڈ دیکھیے کہ اس نے اتنی تیزی کے ساتھ اپنا عقیدہ آپ کے بچے بچے کے ذہن میں ڈال دیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے بچے بچے کے ذہن میں ڈال دیا اس نے اپنا عقیدہ دمادم مست کلندر علی دا. یہ سارا جو چکر ہے یہ اسی عقیدے پر, اسی بات پر آتا ہے. یہ جو گالیاں دی جاتی ہے یہ اسی بات پر. ہمارے ایک شیخ ہیں مولانا عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے بھی ایک نعرہ بنایا. وہ فرماتے ہیں
جرا بندہ بھنگ پی کے چرس پی کے ٹن ہو کے وہ جو کچھ مرضی آکھی جائے پھر ان دی گل تے کوئی یقین ہے؟ وہ بولو یقین ہے نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسے نہیں، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نام ایسے نہیں، نعرہ میں بناتا ہوں آپ لگائیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ نہ کہو دمادم مست کلندر، یہ کہو ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ سبحان اللہ، میں لگاتا ہوں نعرہ، شاید آپ بول پڑیں، شاید میری محنت جو ہے وہ مجھے سامنے نظر آ جائے، شاید آپ کی زبان سے نکل آئے حضرت ابو بکر کا نام۔ ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا، اونچی اونچی ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا، ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ اور آئیے طریق کو دیکھیے، رب کعبہ کی قسم ہے جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کا جانثار بنا ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کا وفادار بنا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے 40,000 نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا ابو بکر، جس نے سیدنا بلال کو آزاد کروایا ابو بکر، نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے ابو بکر، جس نے میرے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا ابو بکر، جو غار تک لے کر کے گئے ہیں ابو بکر، جو بدر کے میدان میں میرے نبی کے ساتھ آئے ابو بکر، بدر کے میدان میں خیمے کے اندر دعا کی حالت میں جس نے میرے نبی کو سینے سے لگا کر تسلیاں دی ہیں ابو بکر، جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن اولئک هم المفلحون کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن اولئک هم الراشدون کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن لقد من اللہ علی المؤمنین کہتا ہے ابو بکر، جس نے اپنے گھر کا سارا سامان اپنے نبی کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا ابو بکر، جس نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی اپنے محبوب پیغمبر کے نکاح میں دے دی ابو بکر، جس کی بیٹی کو عتیقہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو عفیفہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو عالمہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو مفسرہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو محدثہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کی عزت کی صفائی کے لیے کائنات کا پروردگار خود کلام کرتا ہے ابو بکر، جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی ہے ابو بکر، میرے نبی کے بعد مسجد نبوی کی جس نے سب سے پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ابو بکر، جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا ابو بکر، جس نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہے ابو بکر، میرے نبی کی وفات پر جس نے تاریخی خطبہ دیا ابو بکر، میرے نبی کی وفات کے بعد جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا ابو بکر، میرے نبی کی وفات کے بعد جس نے ختم نبوت کا دفاع کیا ابو بکر، میرے نبی کی وفات کے بعد جس نے جہاد کے میدانوں کو سجایا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جو مصلی رسول کے وارث بنے ابو بکر، میرے نبی کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے ابو بکر، میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے ابو بکر، میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے ابو بکر، جسے میرے نبی دایاں ہاتھ پکڑ کر کے اٹھائیں گے ابو بکر، جن کو حوض کوثر پر میرے پاک پیغمبر اپنے ساتھ کھڑا کریں گے ابو بکر، جس کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا، ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ اور آئیے یہیں پر بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جنت میں نہیں جائیں گے، میں کہتا ہوں آ میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں، وہ تو آج بھی جنت میں ہی آرام فرما ہیں۔ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، ایجنسیز کے لوگ موجود ہیں، میں ان کو اپنا اہم پیغام لکھوانا چاہتا ہوں۔ سنو، یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان کے امن کے دشمن ہیں، ان کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں، ان کا کسی مسلک کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میں بڑی بات کہتا ہوں، شیعہ حضرات کے اکابر علماء نے
چینل پر بیٹھ کر کے اس بات کی وضاحت کی کہ ہم صدیق اکبر کو مانتے ہیں، ہم مشائخ کو مانتے ہیں، بھلے وہ جو کچھ مرضی کرتے چلے جائیں، لیکن انہوں نے علل اعلانیہ یہ بات کہی ہے۔ اب ایز اے پاکستانی، اور یہ جو ایجنسیز ہیں ہماری ISI، یہ جو سب سے دنیا کی سب سے بہترین، یہ ان کا کوئی میں کہتا ہوں مذہب نہیں ہوا کرتا، یہ نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث، ان کا کوئی مذہب، ان کا مذہب پاکستان ہوا کرتا ہے۔ تو یہ اپنے اس اہم فریضے کو نبھاتے ہوئے پاکستان کے امن کے دشمنوں کو پکڑیں اور اس پاکستان کو کائنات کا پروردگار امن کا گہوارہ بنائے۔ ہماری جماعت کا ہمیشہ پیغام امن رہا ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے اکابرین کی گستاخی کرے گا، ہم اس بات کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ جو صحابہ کی گستاخی کرے اس کو بھی چوک پر لٹکایا جائے، جو اہل بیت کی گستاخی کرے اس کو بھی چوک پر لٹکایا جائے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔